شیر خدا فرما رہے نا کہ عثمان عام نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، حضور ایک اعرابی آیا، اس سے حضور گفتگو کر رہے تھے، حضور نے فرمایا وہ باہر جا کے دیکھو، بازار کے اندر ایک نوجوان ہے، یمنی چادر اوڑے ہوگا، خرید و فروخت کر رہا ہوگا، یمنی چادر میں ہوگا، حضور فرماتے ہیں وہ جنتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ صحابی باہر آئے، بازار آئے، آ کے دیکھا ہے کہ یمنی چادر لیے ہوئے ایک شخص ہے، قریب جا کے دیکھا تو وہ عام نہیں، وہ حضرت عثمان بن عفان ہے، عام ہستی نہیں، عثمان غنی ہے، وہ عثمان غنی ہے جو یمنی چادر کے لپیٹے ہوئے ہیں، یمنی چادر لیے ہوئے ہیں اور بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے تھے، تو حضور فرمایا وہ جنتی ہے۔ دنیا کے اندر رہ کے جن کو جنت کی بشارتیں مصطفیٰ دیں وہ عثمان غنی، اور وہ عام عثمان غنی نہیں۔ حضرات محترم، یہ تو حضرت عثمان غنی جنتی ہے نا، عثمان غنی۔ امام حسن کے پاس نا ایک بندہ آیا، امام حسن کے پاس، تو وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگا، بغض والی باتیں کرنے لگا، تو امام حسن نے فرمایا او ظالم، تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 1400 صحابہ کو جنتی کہا ہے۔ عثمان غنی کوئی عام ہے؟ عثمان غنی کی وجہ سے اللہ نے کہا 1400 صحابہ کو جنتی قرار دے دیا، تو پھر عثمان غنی کے جنتی ہونے میں کیا شک باقی رہے گا؟ ہاں، وہ بیعت رضوان، وہ درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی، اس مقام پہ جب حضرت عثمان غنی کی خبر آئی کہ جناب والا حضرت عثمان غنی کو مکہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، ابو جہل اس کے لوگوں نے معاہدے کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا، جب یہ خبر آئی نا تو حضور نے کہا آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور وعدہ کرو، بیعت کرو میری، اور وعدہ کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وہ درخت تھا، درخت کے نیچے تھے، تو اللہ نے درخت کا بھی ذکر کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب، وہ جو جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، وہ جنہ وعدہ کیتا سی تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے عثمان واسطے، وعدہ عثمان واسطے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے، اللہ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ، تحقیق میں ان سے راضی ہوں۔ انہاں تو اللہ راضی جڑا عثمان غنی نال راضی، جڑا عثمان غنی نال راضی، انہاں نال اللہ راضی، تے جنہاں نال اللہ راضی تو ہے جنتی۔ پھر ایک باری نہیں، یہ نہیں آکھیا قد رضی اللہ بھی آ سکتا، اللہ فرما سکتا ہے قد بھی رضی اللہ، لیکن فرمایا لا، شک نہ کرنا، قد تحقیق، شک نہ کر، ڈبل تحقیق کیا، ایک لام بھی تحقیق کا، قد بھی تحقیق کا، ڈبل فرما کے کہا اے تحقیق، تحقیق، شک کی گنجائش نہ رکھنا، ان سے میں راضی ہوا جنہوں نے عثمان کے لیے بدلے کا کہا، عثمان کے بدلے کے لیے جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی، اللہ انہاں تو راضی جڑا حضرت عثمان غنی تو راضی۔ حضرات محترم، جڑا پھر عثمان غنی نال بغض رکھے تو پھر اللہ انہاں نال راضی کوئی نہیں، جنہاں نال اللہ راضی کوئی نہیں تو دا پھر بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ کوئی بھی صحابی، جتنے بھی صحابی نے
اگر کسی ایک صحابی دا بغض بھی سینے دے وچ ہے تے اللہ راضی کوئی پھر بیڑا گرک ہو جانا ہے. صحابہ دی شان ہی براؤ لگ رہا ہے. حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنیاں دا ذکر کر رہے سن. حدیث سماعت فرما حضور فتنیاں دا ذکر کر رہے سن کہ وہ فتنے آون گے, کچھ عرصے بعد فتنے آ جان گے. جدو فتنیاں دا ذکر ہویا نا حضور فرمایا بڑے فتنے ہون گے. یا رسول اللہ, صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ اس وقت حق تے کون ہوے گا؟ جس وقت تو فتنے نازل ہوں گے حق تے کون ہوے گا؟ بہت فتنے آون گے. سامنے تو ایک بندہ گزر رہا ہے, چادر لئی ہے, کپڑا چہرے تے پایا ہوا ہے, گزرتا کیا؟ حضور نے اشارہ کر کے نا فرمایا او اس وقت حق تے ہوے گا, او حق تے ہوے گا جو سامنے تو گزر رہا ہے. ایک صحابی دوڑے جا کے قریب گئے, چہرہ ویکھیا تے حضرت عثمان غنی. عثمان غنی تو صحابی نے چہرہ نا حضرت عثمان غنی دا حضور دی طرف کر کے نا اگے یا رسول اللہ انہاں دے بارے فرمایا جے. حضور نے فرمایا نعم ہاں, اسی کے بارے میں کہا ہے جب فتنوں کا دور ہوگا ہر طرف سے فتنے آئیں گے اس وقت میرا عثمان حق پہ ہوگا. اس وقت پہ عثمان حق پہ. سوئلا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان العثمان, حضرت عثمان کے بارے میں حضرت علی سے سوال کیا. سوال حضرت علی سے ہوا حضرت عثمان کے بارے میں. فقال کان من الذین آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا. حضرت عثمان کے بارے میں کسی نے پوچھا حضرت علی سے ان کا کیا عقیدہ, ان کا ایمان کیسا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تو عثمان کے بارے میں پوچھتا ہے, عثمان سب سے بڑا ایمان والا ہے, عثمان اللہ سے ڈرنے والا ہے, پھر ایمان والا ہے, پھر متقی ہے, پھر ایمان والا ہے, پھر متقی ہے. بار بار حضرت علی نے فرمایا ثم آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. وہ عثمان کے بارے میں پوچھتا ہے جن کی شان شیر خدا بیان کرے, وہ عثمان بن عفان کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات محترم, عثمان غنی وہ حیا والے تھے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. تو حیا اتنی تھی حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, لوگ قبروں سے نکلیں گے, قبروں سے لوگ نکلیں گے, میری امت کے جتنے بھی حیا والے ہوں گے سارے عثمان کے ساتھ مل کے جنت میں چلے گئے. حضرت عثمان کی حیا کا صدقہ حضور فرماتے ہیں میری امت کے جتنے حیا والے ہوں گے وہ عثمان کے ساتھ مل کے جنت میں چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے, قحط پڑ گیا, قحط پہ گیا, بارش نہ ہوئی کچھ عرصہ, تو سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے. دور بڑا معاملہ خراب ہو گیا, قحط پہ گیا, تاجر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے. تو کیونکہ اس وقت آج کل کی حکومتیں میر نہیں تھیں, خزانہ بھی نہیں تھا اس وقت, تو حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی کہ سارے گھر میں جا کے توبہ استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں. اب سارے واپس گئے, تاجروں نے دیکھا حضرت عثمان غنی کے ملازم ملک شام سے مال لے کے آ, ملک شام سے اونٹ مالوں کے مال بھر کے لے کے آ رہے ہیں. سارے تاجر جمع ہو کے حضرت عثمان غنی کے گھر آ گئے. حضرت عثمان غنی دے ڈیرے تے آ گئے, آگے کہنا نا حضور قحط پایا گیا, تمہیں بھی پتہ ہے بڑی مشکل حالات نے, تہاڈا مال مارکیٹ چاہے گا, بازار چاہے گا, وقت لگ جائے گا, بازار چاہے گا, وقت لگ جائے گا, لہٰذا اتھے سانو دے دیو تاکہ جلدی کیتا جائے, بہت زیادہ قحط پہ گیا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا تو منافع کون دے گا, کتنا منافع دیو گے؟ ایک بندہ بولیا حضور ہے جڑا سارا مال ہے 10 گنا منافع میں دینا ہے, مینوں دے دو.
حضرت عثمان غنی بولے کہنے نا میرا سودا ہو گیا ہے، جتنے زیادہ منافع لگتا ہے تھوڑی زیادہ منافع لگتا ہے۔ ایک بولے حضور 15 گنا منافع میں دینا ہے، سارے مال کا 15 گنا منافع میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرا سودا ہوتے ہو گیا ہے، چرا بھی زیادہ منافع میں، یعنی سارے مال کا 15 گنا منافع بہت زیادہ منافع ہے، بہت زیادہ۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میرا سودا جو ہو گیا ہے، میرا مال جو اتنے وکے جڑا اتوں بھی زیادہ منافع مل گیا۔ حضور وہ کتنے نے، کیڑی بات گایا، کون ہستی ہے؟ حضرت عثمان غنی فرمان لگے وہ میرا رب ہے، تسی سارے مال دے بدلے 10 تے 15 گنا دیو گے، وہ ایک ایک چیز دے بدلے 10 گنا زیادہ عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی نے کسی کو پیسہ نہیں دے، سارا مال صدقہ کر دیتا، سارا مال صدقہ کر دیتا۔ حضرت محترم حضرت عثمان غنی کا اتنا مقام اعلیٰ، اتنا مرتبہ اعلیٰ، سارے دا سارا مال جدو صدقہ کر دیتا، ملک شام دے وچوں تاجر لے کے آئے، غلام لے کے آئے، انہوں نے معاوضہ دیتا، سارا کے اخراجات بھی، لیکن سارا مال فی سبیل اللہ صدقہ کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان دینا اس سے رات میں خواب آئی، میں ستا خواب آئی، خواب دے وچ حضور آ گئے، حضور نے جلدی جلدی نال جا رہے ہیں، میں حضور دے پیچھے یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے، یا رسول اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ رک جا، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمایا جو نیکی آج میرے یار عثمان نے کی ہے، جو عثمان نے نیکی کی ہے، اللہ نے جنت میں عثمان کے لیے بڑا عالیشان محل تیار کیا، اور وہ محل تیار کر کے سارے انبیاء کو بلایا، سارے انبیاء چلے گئے ہیں، میں مہمان خصوصی، میں جا رہا ہوں مہمان، اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں۔ وہ عثمان کا محل کی انبیاء زیارتیں کر رہے ہیں جو جنت میں اللہ نے تیار کیا ہے۔ عثمان نے دنیا میں صدقہ کیا ہے، دنیا میں مال صدقہ کر دیا، لیکن ابھی عثمان دنیا میں ہے، ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، اللہ جنت میں پہلے محل تیار کر کے انبیاء کو زیارتیں کروا رہا ہے، انبیاء زیارت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم حضرت عثمان غنی صحابت ایویں نہیں کہتے جناب، وہ صحابت کا بادشاہ تھا، سخی تھا۔ عثمان غنی سخی تھے، غنی تھے۔ جب تبوک کا موقع تھا نا، حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے گھر کا، حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے کے آئے، سارا مال ابو بکر صدیق جو بھی تھا لے آئے، سوئی بھی نہیں چھڑی، سب کچھ لے آئے، حتیٰ کہ لباس بھی ڈاٹ کا پہنا۔ تو جب بندے کٹھے ہوئے نا، جمع ہوئے، تو حضور نے فرمایا ابھی مال بڑا کم ہے، دین اسلام کے لیے، اس جہاد کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھے، حضرت بلال کھڑے ہوئے، آواز لگائی کہ ابھی مال کی ضرورت ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ، 300 اونٹ، بکریاں نہیں اونٹ دوں گا، ود بما ساز و سامان دوں گا، اسلحے سمیت دوں گا، 300 اونٹ اسلحے سمیت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے، حضور فرمایا بلال اور سنو۔ بلال پھر کھڑے ہو گئے، حضرت بلال دوبارہ اعلان کیا ابھی اور ضرورت ہے اسلام کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مزید 300 اونٹ، یعنی 600 ہو گئے، 300 اونٹ اور دوں گا، اور بما اسلحہ ساز و سامان دوں گا، ساز و سامان دوں گا۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے، تیسری مرتبہ پھر بلال کھڑے ہو گئے کہ اسلام کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ تو پھر تیسری بار حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور دوں گا، بما اسلحہ، بما ساز و سامان، یعنی 900 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ دوں گا، اور جتنے سپاہی ساتھ جائیں گے، جتنے سپاہی
تقریباً جو 40,000 مجاہدین تھے ان کے اخراجات اٹھاؤں گا۔ جب تک وہ جنگ سے واپس نہیں آئیں گے ان کے گھر کھانا پہنچاؤں گا، لنگر پہنچاؤں گا، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ 900 اونٹ بما ساز و سامان دیے، 40,000 مجاہدین کے گھر کا خرچہ اٹھائے۔ عثمان غنی غزوہ تبوک پہ قیام ہے عثمان غنی، حضور کا دورہ دماد ہے عثمان غنی، وہ شان والے، مقام والے، رفت والے۔ حضرات محترم، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، دعا کی یا اللہ میرے عثمان کی خیر ہو۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب رات ہوئی نا پوری رات حضور مصلی پہ دعا کرتے رہے، پوری رات دعا کرتے رہے، یا اللہ اگر حساب لینا تو ابو بکر سے لے لینا، اگر حساب لینا تو میرے عمر سے لے لینا، اگر حساب لینا تو طلحہ سے لے لینا، اگر حساب لینا تو جابر سے لے لینا۔ اور جس طرح میرے یار عثمان نے آج صحابت کا حق ادا کیا ہے، یا اللہ اس عثمان کو بغیر حساب کے جنت داخل کر، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ وہ تھے صحابت کے پیکر حضرت عثمان غنی، تو پھر کوئی عثمان غنی کے ایمان پہ شک کرے؟ حضرت عثمان غنی کے ایمان پہ کوئی شک کرے؟ حضرات محترم، اسلام کے شجر کو پالا ہے عثمان غنی نے، عثمان غنی کی سخاوت نے، اور اس کو بچایا ہے کربلا میں امام حسین، حضرت امام حسین۔ حضرت رقیہ عرض کرتی یا رسول اللہ تسی دیکھو حضرت فاطمہ کا رشتہ بڑا اعلیٰ بندے نال کر دیتا ہے، حضرت علی نال کیتا ہے، بڑے اعلیٰ بندے نال کیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو تمہارا شوہر، اور حضور نے فرمایا رقیہ جانتی ہو تمہارا شوہر؟ حضرت رقیہ عرض کرتی یا رسول اللہ تسی فاطمہ دا نکاح علی نال کیتا ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمایا جانتی ہو رقیہ جو تمہارا شوہر عثمان ہے اس کا مقام کیا ہے؟ عثمان کو جانتی ہو وہ کون ہے؟ حضرت رقیہ کی نظریں جھکی، حضور نے فرمایا عثمان کوئی عام نہیں، یہ عثمان وہ ہے جس کی شکل میرے باپ ابراہیم سے ملتی ہے، اس کا اخلاق تیرے بابا محمد سے ملتا ہے، عثمان عام ہستی نہیں۔ حضرات محترم، خدا کی پسند بھی عثمان ہے، مصطفیٰ کی پسند بھی عثمان ہے۔ ایک بیٹی کا انتقال ہویا، دوسری بیٹی عطا فرمائی، حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ دیگر بعد میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی کا اتنا مقام اور مرتبہ اعلیٰ، تو حضرت عثمان غنی کا آخری بات ہے، وقت ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کا حضور سے رشتہ جو تھا وہ کیا؟ حضرت عثمان غنی کی جو نانی تھی نا، نانی مصطفیٰ کریم کی سکی پھپھو تھی، حضرت عبداللہ کی بہن تھی، حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہن حضرت عبد المطلب کی بیٹی، تو حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور حضرت عثمان غنی کی بیٹی حضرت عائشہ ان کا نام ہے، حضرت عثمان غنی کی بیٹی عائشہ کا نکاح حضرت امام حسن سے ہوا، پھر حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے پوتے زید بن عمر بن عثمان، ان کا نکاح حضرت امام حسین کی شہزادی سے ہوا، جن کا نام حضرت سکینہ ہے، جن کے آپ کربلا میں واقعہ ان کے شعر و شاعری پڑھتے رہتے کہ ان کی طرف سے جو شعر منسوب ہے۔ حضرت سکینہ جو انتظار میں رہی کہ امام حسین واپس آئیں گے، وہ حضرت سکینہ، ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے حضرت زید سے، یعنی اہل بیت سے حضرت عثمان غنی کے اتنے رشتے۔